السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ کلاس کے طلباء متوجہ ہوں۔ میرے عزیز طلباء، کل آپ کو اسلامیات میقات دوم میں سے سورہ فیل حفظ یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ امید ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا گیا ہوگا۔ آج سورہ فیل کا ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ترجمہ: تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ ہاتھی والوں سے مراد یہاں ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے، جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابرہہ یمن کا حکمراں تھا اور اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا تھا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جائے گا۔ اب اسی کلیسے کو بیت اللہ سمجھا جائے گا۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی، ان کے دلوں میں کعبے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج کیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہاں پر بہت ساری مورتیاں رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جیسا کیسا بھی وہ حج کرتے تھے، اور بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر موجود تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنا چاہا، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی، ان کی ہار ہوئی، وہ جیت نہ سکے اس سے، کیونکہ اس کے پاس بڑا لشکر تھا۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن جب اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور ادھر جب مکہ والوں کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب چند شرفاء کو لے کر بیت اللہ میں گئے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ، ہم تو کمزور ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسے حفاظت کی۔ اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک بڑا جتھا آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکریاں تھیں، جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانی شروع کی۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی۔
جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا، ایسا زہر پھیل گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ اور ابرہہ کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر فرمایا کہ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور کیا ان پرندوں کے جھنڈ کے اور کیا ان پر پرندوں کے جھنڈ نہیں بھیج دیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے اور پرندوں کے ذریعے سے ہی ان کو تہس نہس کر دیا۔ کیسے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم قصف مأکول، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، یعنی ان کو بالکل تہس نہس کر دیا پورے لشکر کو۔ تو اس لیے ہمیں اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے اس میں تسلی ہے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے جس سے چاہے جب چاہے کام لے لے، اس لیے ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔